بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت کی حقیقت صبر سے آج ہمارے 70ویں 70 نشستیں ہیں۔ عظیمت کی راہ جن کے مرتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکلیں، اس کے پر چل رہی ہے کہ صحابہ تو سارے کاملین میں سے تھے، ان کو کسی کی لعنت ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور حضرت نے وہ آیت لا یخافون لومۃ لائم والی فرمائی۔ اس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظیمت کے واقعات، عمر بن خطاب کے، ان سب کی کچھ ہم لوگوں نے ذکر کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھی اسی عظیمت میں سے ایک واقعہ ہے جو محرم میں پیش آیا کہ وہ یزید کو مکہ اور مدینہ سے سمجھانے کے لیے نکلے تھے، اس میں ان کی شہادت بھی پیش آ گئی، لیکن معاذ اللہ صحابہ نے خوف کی وجہ سے ان کو نہیں منع کیا تھا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سارے جو ہمارے جو اونچے درجے کے متقی حضرات صحابہ سب میں اونچے درجے کے ہیں، پھر بعد میں تابعین، تبع تابعین، وہ بھی مجددین میں سے ہیں۔ وہ خلق قرآن کے مسئلے میں بہت عظیمت سے جمے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ، یہ سارے حضرات قضاء کے مسئلے میں، تو خیال تو ان کو بھی گزرتا ہوگا جی کہ اتنی میں مشکل جھیل رہا ہوں، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے واقعات میں ہے کہ ان کو اس پیران سالی میں، بڑھاپے میں، 70 سے اوپر عمر تھی، ان کو ننگا کر کے پیٹھ پہ کوڑے مارے جاتے تھے، تو خیال تو ان کو بھی آیا کہ چپ کر لینے کی گنجائش تو ہے، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں۔ اور یہی ہم جیسے ضعفاء کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے آج کل کے جو حالات ہے، اور جن حالات میں منکرات کی یلغار ہے، ان کا تو خیر القرون کے زمانے تھے، تو جہاں بس نہ چلے، کہہ بھی نہ سکے، جہاں قبول ہونے کی امید نہ ہو، تو ہمارے فقہا نے جیسے کہ امر بالمعروف کے آداب بتائے ہیں، نہیں عن المنکر کی بھی بتائے ہیں، تو جہاں قبول کرنے کی امید نہ ہو کہ یہ مانے گا، تو اس کا وجوب ساکت ہو جاتے ہیں، نہیں مانے گا یہ، اگر خیال ہو کہ نہیں مانے گا۔ اور اگر جسمانی ضرر کا اندیشہ ہو تو وہاں پھر حرام ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے ہم لوگ کو سبق سکھایا کہ جب ایسے حالات ہو تو یہ کہہ دینا چاہیے، اللہم ان ھذا منکر فلا تؤاخذنا، اے اللہ میں بس ہوں، بے کس ہوں، میرا اور مزید کوئی بس نہیں چلتا، لیکن یہ کھلی گمراہی ہے، اس لیے ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے اپنے عفو درگزر سے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ مواخذے سے بچ جائے گا جو منکرات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ اس دنیا میں آخرت ہے۔ تو یہ سارے سکھا کے گئے، لیکن وہ حضرات تو عظیمت کے پہاڑ تھے، ان کو خیال آتا تھا جب وہ ننگا کر کے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے کہ خاموش رہنے کی گنجائش تو ہے، اور واقعتاً گنجائش تھی۔ سامنے ایک ڈھاکو کو کوڑے پڑ رہے تھے، اس پہ اللہ نے منکشف کیا
کہ امام صاحب آپ تو امت کی امام ہے، آپ پھسلے تو ساری امت پھسل جائے گی۔ حضرت ساری عمر ان کو دعائیں دیتے رہے کہ اس نے مجھے ایسی بات کی کہ جس کے لیے ثابت قدمی میرے لیے آسان ہو گئی۔ تو یہ مجتہدین حضرات کی جو ہے امت کی مجددین کی ایک شان ہوتی ہے، یہی شان حضرت حکیم الامت کی تھی۔ وہ اس امت کے 14ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں، اور ہمارے کل حسین احمد مدنی نور المرکز ان کی جماعت اور ساتھیوں کے کچھ واقعات آئے۔ 2-4 ساتھی حضرت کی وہ خود لے کے گئے تھے ان کے پاس۔ عبد الماجد دریابادی بہت لکھنے والے تھے جو زمانے میں، جی انگلش میں بھی اس میں بھی، اور عبد الماجد دریابادی اور عبد الباری ندوی، یہ سارے ندوی کے اکابرین میں سے تھے جو بڑی شان والے تھے۔ اور بعد میں ان کے ساتھ حضرت ہمارے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ بھی عامل، شروع میں حضرت حسین احمد ان دونوں کو لے کے گئے تھے، یعنی تعلق اور احترام اس درجے کا تھا۔ اور اس وقت دیوبند سے رات کو ریل چلتی تھی، صبح کو کہیں تھانہ بھون پہ رکتی تھی تہجد کے وقت۔ تو یہ حضرات وہاں پہنچے تو رات کو امن کی وجہ سے خانقاہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا، تو بند تھا۔ انہوں نے اپنی چادر ڈال کے زمین پہ لیٹ گئے۔ حضرت کی یہ شان تھی، مجددین کی شان یہی ہوتی ہے کہ زمانے کے حالات و واقعات کے ساتھ فرماتے ہیں کہ احکام بھی بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا نا کہ آج کل عزیمت کا وہ معاملہ میں تخفیف آ گئی ہے کہ یہ دعا پڑھ لینا، انشاءاللہ عزیمت والوں کے ساتھ حشر ہوگا، لمن ھذا منکر فلا تؤاخذنا۔ تو شروع کے اکابرین میں تو صبح کی سنت گھر پہ پڑھنا افضل تھی، لیکن حضرت ان مجددین میں ہیں جنہوں نے بڑے تجدیدی کام فرمائے۔ اس لیے عبد الباری ندوی نے جو حضرت کی سیرت و بیتی لکھی ہے، اس کا نام یہ ایسے دیا ہے کہ جامع المجددین، کہ جنہوں نے تقریباً سارے جو دین کے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، اس میں سارے تجدیدی کام شاندار انداز میں۔ تو عبادات میں حضرت فرماتے تھے کہ اب منکرین سنت کی جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ حضرت کے زمانے میں یہی شوشہ چل نکلا تھا۔ اور یہ جو ہے انگریز نے ایک کمیٹی بنائی تھی، ولیم ہنٹر جو ہے ان کے مشہور پارلیمنٹیرین ہیں، کہ یہ ہند میں اسلام والے ہمارے خلاف بغاوت پہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے 3 تجویزیں دی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس سے یہ غیر مقلدیت کو بڑی آبیاری ہوئی، تو ان کی وجہ سے یہ منکرین سنت کی حضرت ان لوگوں کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ اب اس کا اظہار ضروری ہے، اپنے گھر میں مسجد میں جا کے صبح کی سنت ادا کرنا افضل ہو گیا ہے اس کی اظہار کے لیے۔ تو حضرت خود جا کے اذان بھی فرماتے تھے اور سنت بھی وہیں پہ۔ تو دیکھا یہ تینوں حضرات زمین پہ، انہوں نے کہا کیا غضب کیا حسین احمد؟ کہا حضرت آپ کے خانقاہ کے اصول ہے، کہا اصول تو بھار والوں کے لیے ہوتے یا طالب علموں کے لیے ہوتے یا سالکین کے لیے، تو گھر والوں کے لیے کیا اصول ہوتے ہیں؟ وہ تو چاہے آدھی رات کو بھی گھر کا دروازہ کھٹکائے گا۔ تو حضرت کہتے ہیں عبد الماجد دریابادی کہ میں ان کو خشک سمجھتا تھا کہ وہ آدمی کہ جو بہشتی زیور کے خوش مسئلے لکھنے والے، اس کو کیا تصوف سے تعلق ہوگا، لیکن میں اپنے کہتے رہے پہ نادم ہو رہا تھا کہ اس قسم کا طرح آدمی کیا شان رکھتے۔ فرمائے کہ حسین احمد آپ لوگ تو خادم قوم ہیں، میں تو نادم قوم ہوں۔
خادم اور نادم کا کیا جوڑ ہوگا؟ اللہ ان حضرات کی درجات بلند فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔